میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں: قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، کہ تم موت سے بھاگتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ ہمیں موت نہ آئے، لیکن وہ بھی ضرور تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم اللہ رب ذوالجلال جن کی صفت یہ ہے کہ وہ جاننے والے ہیں، غیب کا علم رکھنے والے ہیں، ان کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اس چیز کی خبر دیں گے جو تم اس دنیا میں کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ لذتوں کو کاٹنے والی اور توڑنے والی چیز کو یاد رکھا۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الموت، وہ موت ہے۔ جب انسان اپنی موت کو، آخری وقت کو یاد رکھتا ہے تو اس کے اندر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ پھر دنیاوی معاملات کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو کر اپنے حساب و کتاب دینے کو یاد رکھتا ہے۔ پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ تعالی کی ذات ناراض ہو اور قیامت کے دن اللہ تعالی مجھے عذاب سے دوچار نہ کرے۔ اور انسانی زندگی کا خاتمہ جب اس موت پر ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالی کے ہاں اس کا حساب و کتاب قبر میں اترنے سے ہی شروع کر دیا جاتا ہے۔ ایک جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہے اس سے یہ ایک دفعہ کہا کہ آپ بن بتائے میرے پاس نہ آنا، یعنی جب میری روح قبض کرنے لگو تو مجھے پہلے نوٹس دے دینا، بتا دینا، خبردار کر دینا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا، ملک الموت حاضر ہو گئے، تو یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں نے آپ سے کیا کہا کہ بنا بتائے میرے پاس نہیں آئے؟ تو پہلے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی قول اور عمل وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، لہذا وہ تو گناہوں سے پاک ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو، امت کو تعلیم دینے کے لیے اس طرح کے واقعات اللہ تعالی رونما فرماتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو
صحیح رخ اور صحیح راستے پر استوا کرتا. تو ملک الموت کہنے لگے کہ میں نے تو آپ کو بہت نوٹس دیے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے پوچھنے لگے کہ وہ کیسے؟ تو ملک الموت نے کہا کہ جب آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لوگوں کی اموات ہو رہی تھی، کسی کا آپ جنازہ پڑھ رہے ہیں، کسی کو آپ دفنا رہے ہیں، کسی کی وفات پر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو دوسروں کا مرنا یہ تم زندوں کے لیے نوٹس ہی تو ہے اور کیا؟ کہ آج یہ قبر میں جا رہا ہے، تم نے اللہ سے کوئی لکھوا کے نہیں لایا کہ تمہیں موت نہیں آئے گی. یہ اللہ رب العزت کا ایک اٹل قانون اور فیصلہ ہے کہ جو بھی زندہ اور جیدار چیز ہے اس نے فنا ہونا ہے، اسے موت آنی. تو یہ نوٹس تھا. جب آپ کی داڑھی کے اندر بال سفید آ گئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نوٹس ہے. جب آپ کی کمر جھک گئی، جب اعضاء انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نوٹس ہے. تو جسم کا کانپنا، جسم میں لرزہ اور ریشے کا آ جانا، انسان کا بڑھاپے میں داخل ہو جانا، یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے تنبیہ ہوتی ہے کہ تم اپنی اس زندگی کی طرف جا رہے ہو جہاں تمہارے اچھے اور برے کا اللہ تعالی نے حساب کرنا. تو اسرائیل نے یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ میں تو بہت نوٹس دینے کے بعد آیا، اور واقع بھی یہی ہے. اگر ہم عقل اور سمجھنے کی آنکھ سے دیکھیں تو ہمارے اطراف جو دن رات جنازے ہوتے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اور ہم بڑھاپے کی طرف سفر کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے خاتمے کا ہمیں نوٹس ہوتا ہے. کیا بندے سمجھ جا، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ دن بدن تمہارے سامنے اٹھتے ہوئے جنازے، یہ اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ کل اسی طرح تم نے بھی دنیا سے جانا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہر شخص ان کے نام سے واقف، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. 22 لاکھ مربع میل، آپ کا یہ پاکستان یہ چند لاکھ مربع میل ہے. اور بڑی دبدبے والی حکومت تھی، بڑی انصاف والی، بڑی عدالت والی، کہ کفر ان کے نام سے لرزتا تھا. ایک مرتبہ اسی طرح محفل میں بیٹھے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا، اب بادشاہ کا دربار ہے، حاضرین بیٹھے ہیں، تو آپ نے بجائے اس کو ڈانٹنے کے اسے پاس بلا دیا، اس کو انعام دیا. آپ کے بدن پہ لرزہ طاری ہے، اور اس سے کہا کہ مجھے روز یہ بات یاد کروایا تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو خدمت سونپی ہے امت مسلمہ کی حکمرانی کی، اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے، کوتاہی نہ آ جائے. یہ حکمرانی کے تخت پہ بیٹھنے کے بعد عمر کہیں عیش و عشرت میں نہ پڑ جائے. لہذا وہ شخص روزانہ محفل میں کھڑے ہوتے اور آپ کو خبردار کرتے، یا عمر لا تنسا موتک، اے عمر اپنی موت کو نہ بھول بیٹھنا، تیری اس زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے.
حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا کہ آج کے بعد یہ نہ کہیں. وہ شخص حیران ہوئے, کہنے لگے کہ کیا آپ نے کوئی اور بندے کی ڈیوٹی مقرر فرما دی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں. اس نے کہا کہ آپ ضرورت نہیں رہی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسی ہی بات ہے. اور اس کے بعد اس سے کہنے لگے کہ یہ میری داڑھی کے اندر جو سفید بال آ گیا ہے, اس سفید بال کے آنے کے بعد اب مجھے کوئی آ کر یاد کروائے میری موت کے بارے میں, اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ جب میری داڑھی میں بال سفید آ گیا, یہ مجھے ہر وقت خبردار کر رہا ہے کہ تم موت کے قریب چلے گئے ہو, تمہارا اس دنیا سے خاتمے کا دن آ چکا ہے, تم ایک دن اس دنیا سے مر جاؤ گے. تو یہ بات اب مجھے میری موت یاد کرواتا ہے. میرے بھائیوں, ہم بھی اپنی زندگی کا جو بھی دن گزارتے ہیں تو ہر آنے والے دن ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں, اپنے حساب و کتاب کے قریب جا رہے ہیں, اس زندگی کے خاتمے کے قریب جا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو صرف ہمارے وہ اعمال جو ہم نے یہاں کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ قبر کے اندر اتریں گے. اور اللہ رب العزت کے حضور ہمیں ان اعمال, چاہے وہ حسنہ ہے یا سیئہ ہے, اچھے ہیں یا برے ہیں, ان کے ایک ایک ذرے کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے. اس تیاری کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ دنیا کی زندگی دی. کسی شخص نے ایک اللہ والے کو دیکھا بازار کے اندر کہ ایک طرف کھڑے ہیں, روئے جا رہے ہیں. تو اس نے ان سے پوچھا کہ یا درویش کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ والوں کی نظر تو باطنی ہوتی ہے. کہنے لگے کہ آج میں نے سوچا کہ میں لوگوں کی اللہ کے ساتھ سلو کروا دوں. اس نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں لوگوں کے پاس گیا, جا کر انہیں اللہ تعالی کی طرف دعوت دی کہ نیکی پر آ جاؤ, اللہ کے گھر کو آباد کرو, نماز روزے کو لازم پکڑو. تو وہ شخص کہنے لگا کہ پھر کیا ہوا؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ جب میں نے لوگوں کی اللہ سے صلح کروانی چاہی تو اللہ کو مان رہے ہیں صلح کے لیے, دن میں 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ کہہ کر بلا بھی رہے ہیں, حی علی الفلاح کہہ کر ندا اور صدا بھی لگا رہے ہیں کہ آ جاؤ مجھ سے صلح کر لو, کامیابی یہاں ہے. لیکن بندے نہیں مان رہے, اور بندوں کے نہ ماننے کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا اور میں رو رہا ہوں. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کچھ وقت گزرا تو اسی شخص نے دیکھا کہ وہی درویش اللہ والے ایک قبرستان میں کھڑے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں. وہ پھر ان کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھا کہ آج کیا ماجرا ہے؟ اس دن تو آپ بندوں کی اللہ سے صلح کروا رہے تھے, اللہ مان رہے تھے, بندے نہیں مان رہے تھے, آپ کو رونا آ گیا. آج تو آپ قبرستان میں ہیں, آج کیوں رو رہے ہیں؟ اس اللہ والے نے عجیب جواب دیا, کہا کہ میں یہاں بھی بندوں کی اللہ سے صلح کروانے آیا. فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ روبے زمین کے اوپر ہیں اور یہ زمین کے نیچے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی شہر ہے, یہ شہر خاموشاں ہے. تو میں نے چاہا کہ اللہ کے ساتھ ان مردوں کی صلح کرواؤں. اس بندے نے پوچھا کہ اچھا پھر؟ تو وہ درویش کہنے لگا آج اس کے برعکس معاملہ ہے. آج بندے تو مان رہے ہیں کہ ہماری صلح کروا دو, لیکن اللہ کی ذات نہیں مان رہے. تو میرے بھائیوں, آج ہمارا عمل کا دن ہے, کرنے کا وقت اور مہلت ہمارے پاس موجود ہے.
اللہ تعالیٰ سنوں کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ آ جاؤ میری طرف۔ آج ہم سلو کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت 70 ماؤں سے زیادہ شفیق بن کر ہمیں اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے تیار ہے۔ کما یلیق بشانہ، اپنی شان کے مطابق۔ لیکن جب ہم شہر خاموشہ میں چلے جائیں گے، قبر کے اندر اتر جائیں گے، اس کے بعد ہماری تڑپ یہ ہوگی کہ آج اللہ تعالی ہم سے سلو کر لے، لیکن وہ حساب کے وقت کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سلو کرے، پھر اس کا قانون فطرت چلے گا۔ تو اس لیے آج یہ ہم جو اٹھتے جنازے دیکھتے ہیں، اور اب تو بڑی تیزی کے ساتھ لوگ قبر کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق قرب قیامت اموات کی تعداد کئی گنا بڑھ جائے گی۔ تو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لہذا وہ وقت آئے کہ ہمیں بھی لوگ اٹھا کر قبرستان لے کر جائیں۔ آج ہم خود چل کے جاتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، لوگوں کو دفناتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو اس وقت کے آنے سے پہلے آج ہم اس بات کا تہیہ کریں کہ یہ موت ایک دن مجھے بھی پکڑنے والی ہے، میں اس سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کروں، میں اس سے پہلے اللہ کے احکامات، اس کے حقوق کو بھی پورا کروں، اور جو میرے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق لگائے ہیں میں ان کو بھی ادا کرنے کی فکر اور کوشش میں لگ جاؤں۔ اور جب وہ موت آتی ہے تو پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، پھر آدمی کا جو مال ہے، جو متاع اور سامان ہے، یہ پھر اس کا نہیں ہے، وہ دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو آدم کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال۔ دنیا میں اسی بات کا تو جھگڑا چل رہا ہے، اسی کی دوڑ چل رہی ہے، اسی کے پیچھے نفسا نفسی ہے، اور اس مال کو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے فتنہ اور آزمائش قرار دیا کہ ہر امت کی ایک آزمائش تھی، اور میری امت کی آزمائش وہ مال سے ہے۔ لہذا اس میں دل لگا کر، اس میں جان لگا کر اللہ کو اور اپنی آخرت اور موت کو نہ بھول بیٹھنا۔ لہذا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو آدم کہتا ہے میرا مال، حالانکہ مال تو اس کا وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا، اس نے پہن کر بوسیدہ کر دیا، پرانا کر دیا، اور جو مال وہ چھوڑ کر مرنے والا ہے وہ اس کا نہیں، وہ اس کے ورثاء کا حق ہے، وہ پھر اس کا نہیں ہے۔ لہذا ہم خود بھی اپنی موت کی فکر اور تیاری کریں، اور جو ہم اپنے بھائیوں کے، عزیز و اقربا کے روز جنازے اٹھاتے ہیں، ان سے ہم اپنے لیے ایک تنبیہ اور نوٹس سمجھیں کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی کرنا ہے۔ اور جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ عباسہ میں فرماتے ہیں کہ ثم اماتہ فاقبر، اس کا حق یہ ہے کہ پیچھے جتنے زندہ مسلمان ہیں ان پر اس کی تجہیز، تکفین، اس کو دفنانے کا، اس کا جنازہ پڑھنے کا بندوبست کرنا، یہ مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو سب گنہگار ہیں، اگر کچھ نے کر لیا تو باقیوں کی طرف سے ذمہ ساقط ہو جائے گا۔ لہذا جب کوئی فوت ہو تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو جتنا جلدی ہو سکے ہم نے غسل دینا ہے، اس کا کفن کا انتظام کرنا ہے، اور کفن کے انتظام کے بعد سیدھا جنازہ گاہ لے کر جانا ہے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو قبر میں اتارنے میں جلدی کیا کرو، تاکہ اگر وہ اچھی روح ہے تو جلدی اپنے انعامات تک پہنچ جائے، اور اگر بری روح ہے تو جلدی جلدی اس کی نحوست تمہارے کندھوں سے اتر جائے۔ لہذا اسے برف لگا کے رکھ دینا،
اور سٹور کر دینا کہ جی فلاں اس کا ماما آ رہا ہے، چاچا آ رہا ہے، وہ دیکھے گا تو ہم دفنائیں گے، یہ شریعت کا مزاج نہیں، اسلام میں اس کی تعلیم نہیں ہے۔ کیا کرو گے دیکھ کر؟ اس کی قبر پہ جاؤ، وہاں جا کے دعائیں خیر کرو، اس کے لیے صدقہ خیرات کرو، اس کے لیے ایصال ثواب کرو، جس کا اسے ثواب پہنچے گا اور فائدہ ہوگا۔ صرف چہرہ دیکھ کر کیا ملے گا؟ لہٰذا یہ جو ہم میت کو رکھ لیتے ہیں 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، یہ شریعت کے بالکل خلاف بات ہے۔ جلدی اسے قبر کے حوالے کرنا یہ ہم مسلمانوں پر حق ہے۔ لہٰذا جب اس کے کفن کا انتظام ہو جائے تو اس کے بعد اسے لے کر جنازہ گاہ جایا جائے اور وہاں جا کر اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ جنازہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنازے کو فرمایا کہ یہ دعا ہے۔ جیسے آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو نماز جنازہ ایک دعا کا نام ہے، اور اس میں 4 تکبیرات ہیں، قیام ہے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھنے کے بعد اس میت کے لیے دعائے خیر کرنی ہوتی ہے۔ سب کو پتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا الی آخرہ، جو آپ دعا کرتے ہیں، تو یہ بذات خود ایک دعا ہے۔ اور کسی بھی صحیح حدیث کے اندر، کسی بھی صحابی کے طرز عمل میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، کسی بھی اپنے کا، پیارے کا، دوست کا، عزیز و اقربا، کسی رشتہ دار کا، تو ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا اس کے لیے ہم ایصال ثواب کر سکیں، دعا کر سکیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہم پابند ہیں اللہ کے نبی کی غلامی کے، ہم بندے ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے کھوٹے کے ساتھ۔ اس حلقے سے ہم باہر جائیں گے تو وہ بے شک نیک کام ہو، وہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں، آپ فجر کی رکعتیں 2 پڑھتے ہیں، آج کل تو تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے، صبح کے وقت اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، مسجد میں آنا، تو کوئی کہے کہ اتنی تکلیف کی، 2 کی بجائے میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں فرض، اچھا کام ہے، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کیوں جی آپ حضرات سارے اہل عقل بیٹھے ہیں؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، الٹا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا ہے۔ لہذا جنازے کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ دل سے دعا کریں، لیکن جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا، صحابہ نے بتایا، اس طریقے پر کریں۔ کسی حدیث کے اندر اور کسی صحابی کے قول میں، کسی صحابی کے فعل میں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھا ہو اور نماز جنازہ کے متصل بعد وہاں دعا کی۔ یہ ہم نے ایک اچھا کام کہہ کے بعد میں شروع کیا ہے، لیکن میں نے عرض کی کہ جیسے فجر کی 2 رکعتوں کو ہم 4 نہیں بنا سکتے، اچھا کام ہے، لیکن اسی طرح ہم جنازے کے بعد متصل دعا کو ضروری سمجھ کے ہم نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کی۔ یہ فرمایا کہ نماز جنازہ دعا ہے، جب یہ پڑھنے لگو تو اپنی میت کے لیے اچھی طرح دعا کرو۔ آپ جتنی لمبی دعا کریں جنازے کے اندر، بہت ساری دعائیں منقول ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قبر میں مردے کو اتارنے کے بعد، مٹی ڈالنے کے بعد اس کے لیے دعائیں خیر وہاں کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ آپ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، آخری رکوع پڑھتے تھے، وہ پڑھنے کے بعد وہاں پر اس کے لیے دعا کا ثبوت ہے، وہ ہم کرتے ہیں، آپ بھی کریں۔ تو وہ کام کریں جو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ اسی طریقہ سے جب آپ میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو اس بات کو بھی ملحوظ رکھا کریں کہ قبلہ کی طرف سے اسے قبر کے اندر اتاریں۔ ایک تو سر کی جانب ہو گئی، ایک پاؤں کی جانب ہو گئی، ایک قبلے کی دوسری جانب ہو گئی پہلو کی طرف، اور ایک قبلے کی جانب ہو گئی، تو قبلے کی طرف سے اسے قبر کے اندر اتارنا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اور جب قبر کے اندر آپ اتار لیں تو اس وقت اسے مکمل طور پر قبلہ رخ کریں۔ مکمل قبلہ رخ وہ اس طرح ہوگا کہ آپ اسے قبر کی سامنے والی دیوار کے ساتھ لگائیں، اس کا دایاں حصہ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہو، بایاں حصہ اوپر کی طرف ہو، تو اس کا پورا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پیچھے کوئی کچی اینٹ یا مٹی کا ڈھیلا رکھ دے تاکہ وہ مکمل طور پر قبلے کی طرف ہو جائے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا جاتا ہے
کہ میت کو چت لٹانے کے بعد صرف اوپر سے اس کی گردن پھیری جاتی ہے اور صرف چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے. شریعت کے اندر اس طرح ہمیں جنازے کو دفنانے کی تعلیم اور تلقین نہیں کی گئی. آپ علیہ السلام سے جو احادیث موجود ہیں ان میں یہ ہے کہ مکمل طور پر اسے قبلے کی طرف موڑا جائے کہ اس کا پورا جسم قبلے کی طرف ہو. ہاں اگر کسی نے ایسے دفنا دیا اور صرف چہرہ اس کا قبلے کی طرف کر لیا جائز تو ہے لیکن نامناسب ہے. لہٰذا اگر کوئی اپنی میت کو آئندہ دفنائے تو اس بات کا خاص خیال رکھا کرے. ایک اور بات جو ہمارے ہاں کی جاتی ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو پڑھنے کے بعد حکم یہ ہے کہ اسے فوراً قبر کے اندر جا کر رکھے, اور اگر وہ میت عورت ہے پھر تو اور جلدی اس کو رکھنا ہے کہ اب اس کو چہرہ دیکھنا آپ کے لیے جائز نہیں. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ میت کے ورثاء اور لواحقین کو ملنے لگ جاتے ہیں. ادھر قبر تیار ہے, وہ انتظار کر رہے ہیں کہ میت آئے ہم قبر میں رکھیں. آپ لوگ اس کے رشتہ دار اور لواحقین کو چھوڑ نہیں رہے ہوتے کہ وہ میت کو اٹھا کر قبر کی طرف جائیں. لہٰذا کوشش یہ کریں جو ورثاء ہے کہ فوراً میت کو اٹھا کر قبر کی طرف چلے جائیں, اور جو باقی حضرات جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ وہاں ان کو ملنے پر اصرار نہ کریں کہ اس طرح اس تدفین کا عمل وہ لیٹ ہو جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میت کو وہ قبر کی طرف لے جاتے ہیں لوگ, رشتہ دار اس کا جو ہے بھائی ہے بیٹا ہے وہ وہیں پہ کھڑا ہے اور وہاں وہ دوسرے لوگ اس کو قبر میں اتار رہے ہیں. یہ بھی ایک غیر مناسب بات ہے. اس لیے اس وقت جو ہے وہ زیادہ ملنے سے اجتناب کیا کرے, اور جو ورثاء ہیں وہ میت کو خود قبر کی طرف لے کر جائے اور جتنا جلدی ہو ان کی تدفین فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق نماز جنازہ پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.